अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। अगर इस्तीफा शर्त है तो मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, वजीर आज़म साहब कह रहे हैं। मौलाना टाइम पास कर रहे हैं तो हम भी टाइम पास कर रहे हैं, परवेज खटक साहब कह रहे हैं। इस हुकूमत को और वजीर आज़म को हम एनआरओ नहीं देंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। क्या ये डील थी? जिस तरह नईमुल हक साहब ने कहा, हमने तो पहले ही इजाजत दे दी है मियां नवाज शरीफ को, और कहा जा रहा है कि ईसीएल से उनका नाम निकाला जा रहा है और बाहर चले जाएंगे। और मरियम नवाज ने भी कहा है कि जो डील की बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जल्दी जराए कह रहे हैं लंदन जाएंगे और दोनों साथ जाएंगे उनके इलाज के लिए। क्या ये न डील थी? इतना बड़ा रिलीफ मिला है मियां साहब को और शरीफ खानदान को। क्या आजादी मार्च में कोई तब्दीली आने वाली है? जिस तरह सख्त लहजा था मौलाना फजलुर रहमान साहब का, हम नहीं जाएंगे, और उन्होंने कहा है कि खून खराबा हो, कुछ भी हो, क्या हो भी हो, हम नहीं जाएंगे, डटे हुए। उस तरफ हुकूमत डटी हुई है, उस तरफ अपोजिशन यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब इस मार्च नहीं रहा, यह धरना हो गया। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब दीवान सच्चल साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर सोहराब खान सर की पीपी एमपी है, मिनिस्टर रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। क्या लग रहा है, इस्तीफा भी नहीं देंगे और मुज़ाकरात भी चल रहे थे, और उन्होंने कहा अगर आना है तो इस्तीफा की बात और कंफर्म करके अभी हमारे साथ बात करें मौलाना फजलुर रहमान। क्या होने जा रहा है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बड़ी मेहरबानी मीर साहब कि आपने मुझे दावत दी। देखिए, अपना जो इस्लामाबाद में हो रहा है कि मौलाना साहब के साथ जो लोग आए हैं उसमें कोई भी मेजर पार्टी ने, जो मेजर दो अपोजिशन पार्टीज हैं पीपीपी और नून लीग, इन्होंने टोकन का खाली अभी वो किया है कि कहीं अटेंड करते हैं, एक आध दो स्पीचें कर ली, लेकिन जनरल कॉल नहीं दी है, ना पीपीपी ने ना नून लीग ने। लेकिन मौकिफ तो एक ही है इस्तीफा का, इलेक्शन का। जाली हुकूमत, देखें, अगर जाली हुकूमत जैसे हम कहते थे 2013 की इलेक्शन में धांधली हुई, 2014 में हम लोग ने भी धरना दिया था, लेकिन आप धरने का बैकग्राउंड लें। बैकग्राउंड उस धरने का ये था कि हमने कोर्ट्स में भी कहा, असेंबली के फ्लोर पे खान साहब कह के थक गए कि 4 हल्के की रिकाउंटिंग करवा लें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। ये लोग डटे हुए थे, हमने कुछ नहीं करना। हम कोर्ट गए, हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए। मौलाना साहब ने, जो अली अमीन गंडापुर साहब से अपनी खुद की सीट आ रही है, आज तक उसके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज तक एप्लीकेशन भी नहीं। वो कह रहे पूरा इलेक्शन जाली है। पूरा इलेक्शन जाली है, तो जो उनके 4 लोग इलेक्ट हुए उनको तो घर भेज दे। नहीं, हम इस्तीफा लेने आए, अरे लेने देने नहीं आए। मेरी पॉइंट आप नहीं समझ रहे। अगर इलेक्शन जाली है तो जो मेरे 4 इलेक्ट हुए हैं वो भी तो नहीं होने चाहिए ना, फिर वो भी गलत है, उनको तो घर भेजे, फिर देखेंगे। अब वो उन्होंने, ये क्या नाम था इस कमेटी का, रहबर कमेटी में ये डिमांड रखी डे 1 पे कि आप लोग सब इस्तीफा दें। उन्होंने मना कर दिया, पीपीपी ने भी मना कर दिया, नून लीग ने भी मना कर दिया। तो मौलाना साहब अगर इतने असूल पसंद थे तो अपने तो 4 आदमियों का रिजाइन ले लेते कि ठीक है जी मैं दे रहा हूं, आपको दे रहे हैं, 2 नहीं देने, नहीं दो। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि इनका मौकिफ क्लियर नहीं है, क्लियर होकर, और आप नहीं है मौलाना फजलुर रहमान के साथ, आप सिर्फ आए थे, मौलाना साहब को आगे किया है, और आपने मौलाना साहब को बंद गली में फंसा दिया है। मेरे साहब बात यह है कि आप भी बात समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। 4 हल्के खोल दो, उस वक्त भी इन्होंने गलत तरीके से, जिस तरह कहते हैं कि जाली हुकूमत अब कह रहे हैं, अब रिजेक्टेड हुकूमत कर रहे हैं, पहले भी जाली तरीके से। हाउ इट इज़ पॉसिबल? कौन सी गवर्नमेंट, आप मुझे बता दें, किसी गवर्नमेंट का कोई इख्तियार है कि वो हल्के खुद अपनी मर्जी से खोले, जब तक कोई उनको कोई कानूनी तरीके से कोई नहीं दे, इलेक्शन कमीशन नहीं कहे। गवर्नमेंट के पास तो ये इख्तियार पहले भी नहीं था। ये सारा ये ड्रामा था, और ये ड्रामा 126 दिन का धरना भी ड्रामा था। उसी वक्त भी हमने इनको बड़ा समझाया कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, ये आप गैर अखलाकी बात कर रहे हैं। आप आकर बैठ गए, और इन्होंने यहाँ तक कि हर तरह की इन्होंने बिल जलाए, सिविल नरम फरमाने की बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि हुंडी से पैसे भेजें,
اور حملہ کر دیا پارلیمنٹ کے اندر، پرائم منسٹر کے ہاؤس کے اوپر حملہ کر دیا، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دیا. اب یہ انہوں نے ساری یہ جو غلط باتیں کی انہوں نے خود کی. اب اس طرح اب یہ کیوں ڈیفینس کر رہے ہیں؟ کوئی بھی اگر ایسی بات ہے یہ اوپن کریں. جتنے جہاں اپلیکیشنز ہیں، جہاں چلو جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں نہیں گئے، جہاں پر لوگ گئے ان کے خلاف یہ اگر کھلوا سکتے ہیں تو کھلوائیں. خود عمران خان صاحب کئی حلقوں میں وہاں پر اپلیکیشن گئی، وہ بھی کورٹ میں گئے، انہوں نے اسٹے پہ چل رہا تھا، انہوں نے جو سیٹیں چھوڑی بعد میں. سارا یہ آپ کو پتا. کیا ڈاکٹر صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب جو بھی قدم اٹھائیں گے، جتنا بھی آگے جائیں گے، پیپلز پارٹی کا ساتھ ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے یہ کہا کہ ہم جو ہیں دھرنے کے مخالف ہیں. اب تو دھرنا ہو گیا نا، اب مارچ تو نہیں رہا، اب کوئی جلسہ تو نہیں رہا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میر صاحب. اب تو بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی وہ جماعت ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ تھی، اس کے بعد اگر کسی پارٹی نے پاکستان کے اندر کردار ادا کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز. ایماندارن بتائیں، جو پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی تھی، کیا آج وہ پیپلز پارٹی ہے؟ بھائی فلسفہ وہ ہے. آپ کا نظریہ کہاں گیا؟ آپ کی جماعت کا ویژن کیا؟ آپ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے سیاست کر رہے ہیں. نہیں آپ یہ جو لبرل پارٹی تھی، پروگریسو پارٹی تھی، جس طرح آپ کہتے ہیں. بھائی میرے اگر لبرل اور پروگریسو پارٹی نہیں ہوتی تو ہم تو جا کر کوئی ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ تو مولانا فضل الرحمان وہ خود گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اتنے بڑے لوگ لا سکتے ہیں؟ بالکل اتنا احتجاج. زرداری صاحب گرفتار ہوئے، لوگ نہیں نکلے. فریال ٹالپور صاحب ابھی لوگ نہیں نکلے. نواب شاہ بند نہیں ہوا. لاڑکانہ میں اتنی بڑی شکست معظم عباسی ہے. سر آپ کس طرح کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ افسوس کی بات ہے ابھی آپ کو کل کا ریزلٹ کا پتہ نہیں. یہ صحیح ہوا الیکشن. لاڑکانہ کا الیکشن میں ریگنگ ہوئی تھی. جہاں جیتتے ہیں وہ صحیح، جہاں ہارتے صاحب. بات یہ ہے کہ کوئی کہتا ہو، کوئی بھی کرتا ہو، وہ علیحدہ بات ہے. میں اپنا جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میں موقف دے رہا ہوں. جہاں پر ہماری کمزوری ہے، جہاں پر پہلے بھی پتا ہے کہ اس حلقے میں پہلے بھی ہم الیکشن ہارے تھے. یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے یہ الیکشن جیتے تھے جو معظم عباسی. لیکن لاڑکانہ کے اندر گڑھ میں اپنے میری بات سنیں نا، میری بات سنیں نا سر، میری بات سنیں. جب جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی قائد کا بھی یہ نعرہ تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام اگر میں خود پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں، اگر وہاں پر میں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ پتہ نہیں مہینوں نہیں جاؤں وہاں پر، اور وہاں پر لوگوں سے رابطے میں نہیں ہوں، تو پھر لوگ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں. جہاں پر ہمارے جو نمائندے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ایک الیکشن وہ لڑکانے والا ہوا تو پوری چیخیں نکل گئیں سب کی کہ بھائی پتہ نہیں پیپلز پارٹی جا رہی. اب پہلے یہ ہم نے جو سیٹ جیتی تھی سر، یہ جیتی تھی ہم نے کوئی 5000 سے، اب 14000 سے ہم نے یہ سیٹ جیتی ہے. اب ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں وہ لاڑکانہ میں وہاں پر ہار ہوگی، شکست کو تسلیم کرتے ہیں، کوئی ریگنگ نہیں ہوئی. نہیں میں یہ تو میں نہیں، کسی نے کمال نہیں دکھایا. آپ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں سر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، چیئرمین کہہ رہے ہیں. چیئرمین اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو کوئی چیز وہاں پر بتائی گئی ہوگی، وہاں پر جو الیکشن میں جو وہ کینڈیڈیٹ انہوں نے کہا ہوگا، تو ایسی کوئی صورتحال ہوگی. خود سر ڈاکٹر صاحب آپ دھرنے کی سیاست کے مخالف رہے. میری بات سنیں، آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو وائرلز ہوئی تھی وہاں پر جو لاڑکانہ میں ہو رہا تھا. اگر اس طرح کی کوئی حرکت وہاں پر ہوئی ہے، دادو کے الیکشن میں ہوئی ہے، تو آپ بتائیں. اس میں تو بہت ساری ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، آپ کی طرف بھی وائرل ہو کر ویڈیوز آئی تھیں، آپ کو بھی پتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے وہ سوال اٹھایا تھا، ادروائز ہم کیوں اٹھاتے سوال. ٹھیک ہے. ہاں اچھا دیوان صاحب، میں ڈاکٹر صاحب کے بڑی وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، ان سے 2 سوال رکھنا چاہتا ہوں. میرے کو ڈیٹ تو ایگزیکٹ نہیں میرے کو ابھی یاد آ رہی، لیکن آئی تھنک 4 اکتوبر یا 3 اکتوبر کو 2014 کو ایک ریزولوشن موو کی گئی تھی سندھ اسمبلی میں. میرے پاس کاپی پڑی ہے فون پہ. دھرنے کو کنڈیم کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، ہاں مجھے بھی یاد ہے. ابھی بھی کر لیں. سندھ اسمبلی آج بھی میجورٹی نہیں کی ہے. ایسی ایک ریزولوشن آج دوبارہ آنی چاہیے میرے خیال میں کہ اس دھرنے کو بھی کنڈیم کر لے. اگر 2014 کے دھرنے کو کنڈیم کیا تھا تو پھر 2000 وہ ملک کے خلاف سازش تھی. پہلی بات ایک سوال صحیح سے یہ ہے میرا، دونوں کر لیں تو میں دونوں کر لیتا ہوں، پھر آپ آرام سے دیتا ہوں. میں JUIF کے دھرنے پہ سپورٹ کر رہے ہیں. JUIF کا جو مرکزی ہیڈ ہے لاڑکانہ کا، انہوں نے معظم عباسی کی سپورٹ کی. یہ بھی اوپن بات ہے، اخباروں میں آیا تھا. میں مولانا راشد محمد سمرو، ہاں میں لاڑکانہ نہیں گیا تھا الیکشن میں، آپ ان پہ گئے ہوں گے، میں تو گیا بھی نہیں تھا. جو پڑھا ہے وہ پوچھ رہا ہوں. اب JUIF کا دھرنا ہے،
جے یو ایف کے دھرنے میں بلاول صاحب جا کے تقریر کرتے. لاڑکانہ میں بائی الیکشن ہے, اس میں وہی ان کے جماعت علماء اسلام کے لوگ موسم عباسی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں اور وہ پہلے ریزولوشن والی میں پہلے بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بیچارے ہمارے بھائی ہیں پی ٹی آئی والے, جتنے بھی آئے پہلی مرتبہ الیکٹ ہو کر آئے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم سیاست کیا ہوتی ہے. اس وقت ہم نے, ان کو بھی پتا ہے, یہ استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے. ابھی بار بار کہہ رہے استعفیٰ کیوں نہیں دیتے. بھائی یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ استعفیٰ دے کر ہم آپ کو لے کر آئے عزت کے ساتھ. ہم نے آپ کو اس ٹائم نواز شریف کے دوران یہی اسٹینڈ تھا ہمارا کہ بھائی دھرنا غلط ہے. ان کو کہا تھا, آپ کو کہا تھا, اور ہم منتیں کر کے عزت کے ساتھ آپ کو پھر واپس آئے. آپ نے پوری تنخواہیں لیں نہیں لیں؟ میرے کو میں نہیں تھا, لیکن وہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پر, اس نے پیپلز پارٹی نے ریئیکٹ کیا جب خواجہ آصف نے ان کو کہا کہ کوئی کیا ہوتا ہے, غیرت ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, حیا ہوتا ہے, شرم ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہے. دیکھیں ہمارا کردار پیپلز پارٹی کا بہت اچھا. یہ غلط ہے دھرنا, یہ پوری آپ بات کریں. اچھا, اور جو سچل ہے, میرے بھائی ہیں, ان کے والد صاحب اور میرے دادا, میرے نانا بھی اسمبلی کے ساتھ ممبر بھی رہے ہیں, یہ ان سے پرانے ہمارے تعلقات ہیں. بھائی میرے, اس وقت بھی ہم نے دھرنے کی مخالفت کی تھی, آج بھی ہم دھرنے میں ان کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں. آپ کیوں نہیں سپورٹ نہیں کر رہے؟ بار بار دھرنے میں جانا اور مذمت کرنا اور نہیں. ریزولوشن دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ جو ہمارے ان کے ساتھ ایک عزت کا راستہ تھا, وہ عزت سے بات کرتے تھے. ان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان میں کوئی تمیز ہی نہیں, اخلاقیات ہی نہیں ہے. اگر اس عزت کے ساتھ بات کرتے تو ہمارے لیڈر آصف علی زرداری, بلاول بھٹو صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ جیسے بھی ہیں سلیکٹ ہیں, آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ان کے لیڈر میں اتنی اخلاقی جرات نہیں. بریک کے بعد ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتا ہوں. ہمیں جوائن کریں گے سردار رحیم صاحب, جی ڈی اے کے رہنما, لیٹ ہو گئے. بریک کے بعد وہ ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں جوائن کیا محترم جناب سردار رحیم صاحب, جی ڈی اے کے رہنما ہیں, منسٹر رہ چکے ہیں, ایم پی اے رہ چکے ہیں, بڑے ووکل ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. سردار صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. سردار صاحب, یہ جو مارچ ہوا, جو اب دھرنا ہو گیا ہے, پیپلز پارٹی کتنی ہے, نون لیگ کتنی ہے, کچھ ہو یا نہ ہو, کیا آپ کو لگ رہا ہے جو اے سی اور فریج نہیں دے رہے تھے, آج وہ ای سی ایل سے نام نکال کے میاں صاحب کو باہر جانے دے رہے, یہ کیا ہو گیا اچانک؟ یہ مارچ کا کمال ہے یا عمران خان نے یو ٹرن لے لیا ہے؟ آپ کی جو جمہوری سسٹم ہے اس کی کمزوری کا جو ہے نا وہ عیاں ہو گئی ہے. دو پہلو ہیں اس کے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اصول طے ہو گیا تھا کہ مارچ یا دھرنا اسلام آباد میں لے جانا آئین کے خلاف ہے, جمہوریت کے خلاف ہے. جب عمران خان دھرنا کے لیے لوگوں کو بٹھایا تھا وہاں پہ, تو یہ تمام پارٹیاں جو اس وقت دھرنے میں ہیں یہ کہتی تھی کہ آئین شکنی ہو رہی ہے یا قانون کے خلاف کام ہو رہا ہے, اور یہ ملک دشمن ہے اور یہ آئین دشمن ہے, اور وہی کام وہ خود کر رہے ہیں. دوسری طرف سے انہوں نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن کسی کو ریلیف نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا, اور یہ سارا کا سارا سلسلہ این آر او حاصل کرنے کے لیے ہے. اس سے بھی پسپائی ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہی. تو یہ اقتدار کی جنگ ہے. ایک ٹولہ اقتدار میں آنا چاہتا ہے, دوسرا ٹولہ جو ہے اقتدار سے چپٹ کے بیٹھنا چاہتا ہے, اور اب پاکستان کی عوام سفر کر رہی ہے. صحیح کہہ رہا تھا. پاکستان کی عوام جو ہے نا, ان کے جو مسائل ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. پانی کی کمی پاکستان میں ہے, پورے پاکستان میں, سندھ میں تو بہت زیادہ ہے لیکن پورے پاکستان میں زرعی پانی کی کمی, پینے کی پانی صاف پانی نہیں مل رہا, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں, ایجوکیشن نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بالکل فلمزی گراؤنڈ پہ ہوتا ہے. تو ان مسائل پہ توجہ نہیں ہے, اور آپ جو اکانومی ہے تقریباً تباہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایف اے ٹی ایف سے باہر نہیں نکل سک رہے ہیں, گرے لسٹ سے. آپ کو آپ خود کہتے تو ہیں کہ ہم تنہا نہیں ہیں, ہمارے سارے دوست ہیں, لیکن آپ کو کوئی دوست نظر نہیں آتا آس پاس. ٹھیک ہے, تو ایسی صورتحال میں چاہیے یہ کہ جو سینر ایلیمنٹس ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں, جس کو پاکستان سے محبت ہے, وہ دونوں پارٹیوں کو بٹھائے اور کوئی راستہ نکالے,
اور اس جمہوریت کی گاڑی کو آگے چلنے دیا جائے. کیا سردار صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ کا کمال ہے، نواز شریف کا باہر جانا، یا مولانا کے دھرنے نے کمال دکھایا ہے، پریشر ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرنا صحیح نہیں ہے، اور نہ دھرنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے، حکومت کی کمزوری اور جو اصولوں کی کمزوری، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ کرے ان کی صحت. کیا مولانا فضل الرحمان گیون ٹیپ کے بغیر جائیں گے، ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں بس؟ دیکھیں، ہم شخصیات کی بات نہیں کرتے. جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی اگر بات آپ کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ تو ایک مکمل سیاستدان ہے. سیاستدان گیون ٹیک تو کرتا ہی ہے، اور میں یہی دیکھا ہوں باعزت طریقے سے یہ لوگ واپس جائیں گے تو گیو اینڈ ٹیک ہی ہوگا نا، اس کے بعد ہی جائیں گے. کیونکہ اس کا حل کیا ہے، مطلب اینڈ کیا ہے، اینڈ گیم کیا ہے؟ اینڈ گیم یہ تو نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس کے اور وہاں سے قالین اور شینڈلر لے جائیں گے، یا ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں، یا ویسے ہی کہیں گے کہ جناب ٹھیک ہے ہم نے مان لیا آپ کو، آپ بیٹھے رہیں. سیریسنس گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، اس گورنمنٹ میں بھی بہت ہی ایسے لوگ ہیں بڑے ڈاؤٹ فل قسم کے، ان کے وزیر ہیں جو ایڈوائزرز ہیں. یہ حکومت پرابلم میں اسی وجہ سے آئی کیونکہ ان کے ٹیم ان کی ٹھیک نہیں. سردار صاحب کیا قدرت کا کمال ہے، جس کو چودھری پرویز الہی کو یہ ڈاکو کہتے تھے، آج اس کو صادق اور امین کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ مسئلہ فوزا حل کروائیں. کیا قدرت کا کمال ہے. دیکھیں، یہی تو کمال پاکستان کو یہاں لے گیا ہے نا. ٹھیک ہے سر، آپ کی طرف آؤں گا. کہہ رہے ہیں کہ کمزور گورنمنٹ ہوئی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، یو ٹرن لیا، میں اپنی جان دے دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں، آپ لوگ کو، میڈیا والوں دوستوں کو ایک ٹرم مل گیا یو ٹرن کا، جس کو خود لیتے ہم کا، انہوں نے خود کہا ہے میں یو ٹرن لینا جو بڑے لیڈر لیتے. ہاں، میں بھی جواب دے رہا ہوں. نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا تھا ہم زرداری کے بال کھینچیں گے، لاہور کی سڑکوں پہ نکالیں گے، پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لیں گے. پتہ نہیں اس کے بعد فوٹو چل رہا تھا، وہ گاڑی چلا رہے تھے، زرداری صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے، شوفر بن گئے. اس کو تو آپ نے یو ٹرن نہیں کہا. لیکن قاتل لیگ 2008 میں قاتل لیگ کا ڈیپیوٹی پرائم منسٹر یہی چودھری پرویز الہی بن کے آیا تھا. جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جسٹیفیکیشن نہیں. آپ کیا کہتے تھے اس ٹائم پہ یہ ٹرمنالوجی یو ٹرن کی کیوں نہیں؟ آپ کے لیڈر نے کہا یو ٹرن، کسی نے سر کہا یو ٹرن نہیں ہوتا ہے. میری بات سمجھیں. دیکھیں، اگر میں ایک رستے پہ جا رہا ہوں اور میرے کو آگے کھڈا نظر آ رہا ہے تو میں ضرور کڑوٹ دے کے گاڑی آگے چلاؤں گا. یہ کامن سینس ہے. اس میں یو ٹرن، رائٹ ٹرن اور لیفٹ ٹرن نہیں ہوتا. رہی بات سیاست کی، انفارچونیٹلی جس طرح سردار صاحب نے خود کہا، یہ سیاست ایک عجیب ہی وہ ہے کہ کسی دن ہم کچھ سنتے ہیں، کسی دن کچھ سنتے ہیں. رہی بات کہ مولانا صاحب کچھ لے کے جائیں گے، نیچرلی ان کو کوئی اچھا ایگزٹ تو دیا جائے گا، سیف ایگزٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں آپ کی عزت بھی رہ جائے. نہیں، عزت ہماری دونوں کی عزت رہ جائے. دیکھیں، ہماری عزت ہے، وی آر آلریڈی آن دا چیئر، ہم تو پرائم منسٹر ہیں. لیکن کمزور وزیر اعظم کوئی کچھ کمزور بھی نہیں کر پا رہے سر. جو آج دنیا میں گورنمنٹ کی رٹ نظر نہیں آ رہی. گورنمنٹ کی رٹ غلط بات کر رہے ہو سر. کہاں دیوان صاحب، کہاں رٹ نظر نہیں آ رہی؟ تم تو لو نا. آج جو دنیا آپ کی عزت کر رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، آپ تو بہت زیادہ پڑھے لکھے، میرے سے زیادہ آپ میڈیا کو فالو کرتے ہیں. جو کرتارپور کوریڈور کی وجہ سے جو دنیا میں آج عمران خان کی واہ واہ ہو رہی ہے، وہ آج تک بھٹو صاحب کے علاوہ کسی آپ کے پرائم منسٹر کی اتنی عزت نہیں ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ بھٹو صاحب کی ضرور تھی، خاص کر کے جب وہ OIC میں گئے تھے اور اس طرح UNO میں گئے تھے، جو انہوں نے وہاں تقریریں کی تھی، ضرور ہوئی تھی، اس کی بالکل تعریف کی جاتی ہے. لیکن اس کے بعد آج خان صاحب نے وہ مقام حاصل کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کرتارپور کے بعد، کرتارپور کوریڈور کھولنے کے بعد. آپ میرے کو بتائیں، دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج پہ جاتے ہیں، دنیا میں لاکھوں ہندو ہر سال کنبھ میلے پہ انڈیا جاتے ہیں. صحیح. کبھی یہ ہوا ہے کہ بنا ویزا کوئی باہر والا ملک آ جائے؟ جو ہم نے کیا ہے انڈیا کے سکھوں کے لیے، جو ہم نے ایک فیسلٹی کھولی ہے کہ آپ اپنا ID کارڈ دکھا کے آ جائیں اور 3 دن کرتارپور دربار میں آپ رہ سکتے ہیں. آج تک ہوا ہے کنبھ میلہ دنیا کا بہت بڑا میلہ ہوتا ہے، لاکھوں لوگ جاتے ہیں ہر سال حج پہ، لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن کیا سعودی عرب نے یہ فیسلٹی دی ہے؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں دوست بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں. وہ تو UNO کے اندر جس طرح سردار صاحب کا اوپینین ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن UNO میں ملیشیا کے پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے تقریر کی.
टर्की के प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर तकरीर की। लेकिन वोटिंग में जब वोट का हुआ, सऊदी अरेबिया ने भी वोट नहीं दिया, चाइना में ने भी वोट नहीं दिया। एग्जैक्टली, बिकॉज कमर्शियल इंटरेस्ट जो इंडिया की वजह से मिलता है, देखिए इट्स द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड दीस डेज, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर फ्री इकोनॉमी को आप देखें तो चाइना इज नॉट अ फ्री इकोनॉमी, इट्स अ लार्जर कंट्री, इट हैज अ बिगर पॉपुलेशन, मगर इट्स नॉट अ फ्री इकोनॉमी। इंडिया इज अ फ्री इकोनॉमी, कमर्शियल इंटरेस्ट। आज आप को मेट्रो वाले हमारे दोस्त कितने भी अच्छे लगे, लेकिन अगर आपको कोई 10 गुना ज्यादा तनख्वाह दे दे तो हो सकता है आप भी अपनी नहीं, ये तो दूसरी बात है, आप उसको कंपेयर नहीं करें। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, कहें कि नहीं कमजोर नहीं है गवर्नमेंट, बिल्कुल कमजोर नहीं है, गिव एंड टेक होगा, जरूर देंगे, फेस सेविंग देंगे मौलाना साहब को। देनी चाहिए। मेरे ख्याल में सरदार साहब ने इतनी अच्छी उस पर तबसरा किया, गवर्नमेंट के ऊपर सीनियर हैं, हम साथ भी रहे हैं सरदार साहब और हम असेंबली में भी, उस पर ज्यादा और बात करने की बात रह नहीं जाती है। बिल्कुल यू टर्न लिया जा रहा है, कोई पॉलिसी नहीं है। आप ये देखें ना, कम से कम जो है अखलाकी तौर पर इनको जो 370 जो है वो ख़त्म किया है, वहाँ पर क्या हालत कर रहा है हिंदुस्तान, हाँ क्या हालत कर रहा है मुसलमानों के साथ। हमारे भाई हैं सिख, उसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन ये भी तो अपना प्रेशर बिल्डअप करें, कश्मीरियों के लिए भी तो कुछ करें ना। कश्मीरी, हम इस वजह से ये कह रहे हैं बात, वो तो ये सोच रहे होंगे ना यार हमारे साथ क्या हो रहा है, उनको यार नमाज पढ़ने तक की इजाजत, जुम्मे की नमाज की इजाजत नहीं, कंडे में बुलाए। देखिए बात ये नहीं है कि बस आप फिर उसके चैंपियन बन जाए, हमने ये कर दिया वो कर दिया। करतारपुर के ना हमारी पार्टी खिलाफ है ना हमारे चेयरमैन खिलाफ है, लेकिन हम तो ये कहते हैं आप इखलाकी तौर पर उन पे भी तो दबाव डालें ना, इंटरनेशनली उन पे भी तो दबाव डालें ना। यहाँ पर हमारे सिख जो भाई हैं वो आकर अपनी इबादत के लिए आते हैं, लेकिन उनको तो अपने मतलब इज्जत आबरू, और उनको बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर मेडिसिन नहीं है, कर्फ्यू है अभी तक। आप 100 दिन होने वाले हैं तकरीबन, 84, 85, 86 दिन होने वाले हैं। अब इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो ठीक है, हम तो उस पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरनेशनली यही चलो, इस करतारपुर को भी आप कम से कम जो है इसको भी तो केश तो करवाएं। कहाँ पर हमने ऐसी सूरत हाल में फिर भी हमने जो है वो अपने सिख भाइयों के लिए हमने लीनियंसी पैदा की है, ये भी करें ना। भारत जो है वो 370 ख़त्म किया है, यहाँ पर बॉर्डर खोले, और आपस में कितने अपने रिश्तेदार हैं कश्मीरियों को, कितने रिश्ते हैं आपस में, भाई को जुदा किया हुआ है, खानदान जुदा किए हुए हैं। वहाँ पर जुल्म बर्बरियत जो पैलेट गन्स जो सूरत हाल है, आप उस पर ये जाहिर है वो हमें मतलब अफसोस होता है इस बात पे। ये हम नहीं कहते हैं कि कोई ये अब इनकी मर्जी। अब ठीक है सर, सरदार साहब सीरियसनेस नजर नहीं आ रही, डेडलॉक बरकरार है। जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, आपको पता है वो तो खान साहब के सामने बात भी नहीं कर सकते, और जब किसी दूसरों को यानी कि परवेज इलाही को बनाए, वो डायरेक्ट खान साहब को कहते हैं कि ये चीजें। खान साहब ने कहा कि अगर इस्तीफा की बात होती है तो फिर मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए। मैं एक बात कहूँ, बुरा ना माने मेरे साथी, मैं ये समझता हूँ कि दोनों साइड जो हैं, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, वो दोनों कामयाब हुए हैं इस धरने की वजह से, जहाँ तक कश्मीर कॉज की बात है। क्योंकि धरना जो मार्च शुरू हुआ तो ये कश्मीर के लिए शुरू हुआ था। इन्होंने कहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, कह रहे हैं जी कश्मीर के लिए हम आज़ादी मार्च कर रहे हैं, कश्मीर की आज़ादी के लिए। ठीक है, इमरान खान साहब भी रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं और क्या करूं, मैं हमला कर दूं क्या, यानी कि आखिरी हद तक वो पहुंच गए, जो कर सकते थे उन्होंने किया। अब कश्मीरियों के लिए जो हमें आवाज़ उठानी थी पाकिस्तान को, वो हम भूल गए, अब हम सिर्फ धरने की बात करते हैं। तो दोनों बड़े कन्वीनियंटली कश्मीर कॉज से अपनी जान छुड़ाने में कामयाब हो गए। मैं सख्त बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कोई मुझसे बात करे इस बात पे। ठीक है, ये बड़े अफसोसनाक बात है। पाकिस्तानी जो कस्मा पुरसी में लोग रह रहे हैं, वो तो रह ही रहे हैं। हमारी इकॉनमी शटर हो गई, हमारा सोशल इक़दार शटर हो गए, हमारी सियासत जो है वो बिल्कुल अपनी डेप्थ की तरफ गई है। लेकिन जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है उसका तो पुरसाने हाल। इस पूरी चीज का जिम्मेदार हुकूमत दोनों है सर। हुकूमत के पास पावर है सर, पूरी चीजें हुकूमत के पास है। हुकूमत बचाने में लगे हुए हैं वो सरदार साहब सीनियर सियासतदान है। चलो जो भी हो, कमजोर हुकूमतें आई, केयर टेकर आए, किसी भी हुकूमत में ये जरूरत नहीं हुई हिंदुस्तान को कि वो 370 खत्म किए। ये तारीख लिखेगी कि
PTI की हुकूमत में उन्होंने ये खत्म हाँ, ये 70 साल में ये तो हुआ, किसी हुकूमत में ये इतना खत्म तो ये नहीं सरदार हुआ। साहब- स्पेशलिस्ट देखिए इसमें दो ओपिनियंस हो सकती हैं। मैं ये समझता हूँ 370 खत्म करना जो है वो मोदी सरकार की जीत नहीं है, नहीं, वो तो हम भी समझते वो हैं। प्रॉब्लम में आ हाँ, गए हाँ, हैं। प्रॉब्लम में। और अगर उन्होंने आखिरी पत्ता खेल लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप बेहतर पाकिस्तान की हिकमत अमली होगी तो इसी वजह 370 की वजह से आजाद होगा। जी हाँ, लोग दुनिया भर में जिस टाइप की स्पीच खान उनको साहब प्राइम मलामत मिनिस्टर साहब करेंगे। ने यूएन में की है, मुझे कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सरदार साहब दिखा दें या सबने की डॉक्टर साहब दिखा दें। सर स्पीच से मसाइल हल होते हैं। स्पीचेस नहीं, लेकिन नवाज स्पीच शरीफ की जब उन्होंने। स्पीच करने गए थे यूएन में, उन्होंने कश्मीर का नाम भी नहीं लिया। सबने किए हैं। आप नहीं, नवाज शरीफ की मैंने भी स्पीच देखी है कश्मीर सबने में, किए हैं। उसने नाम नहीं लिया बंदे ने। कश्मीर के अलावा वो बातें करते रहे। मोदी उनकी पोती की शादी पे कराची लाहौर आ गए, ये भी तो हिस्ट्री है ना। मेरे भाई, पाकिस्तान का बजट का बेशतर हिस्सा शुरू से लेकर अब तक जो है वो कश्मीर कॉज की वजह से एक मखसूस अपनी जो आपकी मजबूती के लिए पाकिस्तान की खर्च होता रहे। ठीक है, सिर्फ तकरीर से तो काम नहीं बनेगा। सही कह रहे हैं। ठीक है ना। मौलाना साहब, आज अगर जो- मौलाना साहब का धरना ही इसलिए था कि कश्मीर से अटेंशन हटाई जाए, तो लेकिन आपको भी हमारी फायदा बिल्कुल- हुआ? कामयाब हो गए ना। नहीं, हमें तो कामयाब कश्मीर से अटेंशन नहीं हटानी है, लेकिन मौलाना साहब के फजूल धरने ने पूरी दुनिया की मीडिया अटेंशन हटा दी। सर आपका धरना जब था उस टाइम आपको मैशियत याद नहीं थी, तरक्की याद मैं नहीं तो थी। मैशे तो तरक्की ना, की अभी उस भी बात टाइम नहीं भी की, मैं था तो ना। कश्मीर कॉज की बात कर रहा सीपेक। हूँ। मैंने तो आपसे ठीक तकरीर है, की अभी- सीपेक और आपको पता है ऑपरेशन चल रही थी वजीरिस्तान के वजीरिस्तान में अंदर, ऑपरेशन वो धरना सही, ये गलत, ये सही, वो गलत। यहाँ जाती सियासत हो रही है, दोनों जाती गलत, मुफादा। दोनों गलत। अगर हम ये कहें दोनों गलत, देखें आप पार्लियामेंट उस वक्त तकरीरें हमारी अगर याद आप करें, यही महमूद खान साहब, यही मौलाना फजल रहमान, यही सारे लीडर्स पीपल्स पार्टी और PMLN के वो तकरीरें करते हुए नहीं थकते थे कि जनाब ये पार्लियामेंट है, हम पार्लियामेंट को बचा रहे हैं और ये पार्लियामेंट में सारे मामलात होने चाहिए, धरने में नहीं होने चाहिए। आज पार्लियामेंट है लेकिन फिर भी धरना हो रहा है, वो खुद असल कर में रहे हैं जो ये मैं तकरीरें इस पे करते थे। थोड़ी बात कर लूं तो अगर- ये मुनाफिकत जो है ये ऐसा नहीं है कि देयर इज अ मेथड इन मैडनेस जो कहते हैं, दीवानगी का कोई मकसद है। ये मकसद यही है कि कश्मीर कॉज से लोगों का ध्यान बांटा जाए, जो महंगाई हो रही है उससे बांटा जाए, और बहुत ही कामयाबी से दोनों ने ये जो है। ठीक है सर, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता जो हूं। सियासत में सर। कहते हैं एक पेज पे है, तो ये एक पेज पे है उसका। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आता हूं, कंटिन्यू। वेलकम बैक। चलिए। जिस तरह सर नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, अच्छी बात है, सेहत के लिए जय, हम दुआ गो हैं उसके लिए, कुछ भी नहीं। मुल्क साहब ने 2-3 चीजें, हमें कोई एतराज नहीं है, वो जाएं, इलाज करवा के आ जाएं, हमने इजाजत दे दी। यही बात आसिफ अली जरदारी साहब के लिए आप कहेंगे? मेरे से जो मैं चंद असेंबली में घुस रहा था तो कुछ मीडिया वाले खड़े थे, उन्होंने मेरे से यही सवाल किया। मैंने उनको जो जवाब दिया वही जवाब मैं आपको भी दे देता हूं कि अगर ऐसा कोई इलाज है जो पाकिस्तान में सहूलत नहीं है तो बिल्कुल आसिफ साहब को भी इजाजत होनी चाहिए जाने की। जब आप एक रिलीफ नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं तो व्हाई नॉट टू द अदर पर्सन, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई इलाज है जो यहाँ पे हो सकता है तो फिर यहीं पे करवा दें। क्या आप डर गए उसकी बीमारी से? देखिए, आसिफ साहब इज नॉट कन्विक्टेड, उनको तो वैसे ही अंडर क्वेश्चनिंग रखा हुआ है। हाँ, उन पे कोई इंक्वायरी कन्विक्शन, इंक्वायरी हो रही है, उन पे तो कोई कन्विक्शन नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल इस बात के सर केस, लेकिन अब मेरे को ये कोई बता दे खाली कि जब नैब 2010 में 18, 19, 20th अमेंडमेंट आए थे, उस टाइम पे नैब का इदारा क्यों खत्म नहीं किया गया? ठीक है, मुझे कोई ये बता दे कि जब 2015 में नैब के चेयरमैन को रखा गया था तो कौन वो 2 लोग थे? मैं बता देता हूं, नवाज शरीफ साहब, खुर्शीद शाह साहब, इन दोनों ने स्नैप के चेयरमैन को लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीड ऑफ द हाउस, लीड ऑफ द अपोजिशन, दोनों में पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं था। 2010 में भी पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं था। भाई आप हटा देते नैब के लॉस को, ये तो लॉ मुशर्रफ साहब लाए थे। लेकिन कहते हैं आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, नहीं, आज तक तो नहीं किया। आपके लोगों के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। रही बात नहीं मुला जरदारी साहब, इंक्वायरी में लोग रेफरेंसेस में अंदर नहीं है। हाँ तो होने चाहिए, केस हम सिंध तो ये का कह रहे है, केस सिंध का FIR यहाँ की, ट्रायल यहाँ होना चाहिए, पिंडी में क्यों हो? ट्रायल तो अभी मेरा कहना हो ही नहीं रहा। सर तो इंक्वायरी क्यों रखा हुआ है इंक्वायरी के लिए? यहाँ इंक्वायरी होती। देखिए, मैं तो बिल्कुल खुले दिल से बात कर रहा हूं कि जो नैब का जो ये कानून है जिसमें आप इंक्वायरी में 3-3 महीना 6-6 महीना अंदर रखते हैं, दैट इज इलॉजिकल। आप जरूर ट्रायल करें, कन्विक्ट करें, उसके बाद रख दें अंदर। गलत है,
تبدیل ہونا چاہیے. Yes, it could be changed, in my opinion. ختم ہونا چاہیے, ختم نہیں ہونا چاہیے, چینج ہونا چاہیے, امینڈ ہونا چاہیے. ریفارمز لینا ہے, ریفارمز آنے, بہتری لے کے آنی چاہیے. اس ٹائم اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, لوگ اعتماد نہیں کرتے. دیکھیں جب ہمارے کیا نام ہے بیچارے علیم خان صاحب کو پکڑا گیا تھا, لاہور کے سینئر منسٹر, پنجاب کے اس ٹائم پہ وہ سینئر منسٹر تھے, انکوائری میں ہی ان کو بھی پکڑا گیا تھا نا, اور تو کسی چیز میں ان کو کون سی کنوکشن ہوئی تھی. تب پتہ نہیں بہت لوگ یہ باتیں کرتے تھے, میڈیا پہ بھی کرتے تھے, کچھ میرے پی 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 کے دوست بھی کرتے تھے کہ جی یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے and all that nonsense. میں تب بھی اس کے نہیں مانتا تھا, میں تو لاجک مانتا ہی نہیں ہوں اس بات کی. انکوائری ہونی چاہیے, دنیا میں ہوتی ہے. ابھی اگر آپ نے فالو کیا ہو لنڈن کا, الطاف صاحب کو پکڑا تھا, ان کو کورٹ لے گئے, خیر 24 گھنٹہ رکھا یا خیر اس سے آگے پیچھے کچھ گھنٹے رکھے, اس کے بعد انکوائری سٹارٹ ہو گئی ہے. ہی از بین آرڈرڈ ٹو فلی کوآپریٹ ود دا انکوائری, بٹ وہ انڈر جیل نہیں ہے. جب ٹرائل شروع ہوگا تب دیکھیں گے. کہاں گیا وہ عمران خان کا جواب میں ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان لوگوں کو جیل میں ڈالوں گا. وہ بھی سیاسی بیان بتایا کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیٹ سے پیسے سر, یہ اس کا جواب, آج یہ بیسٹ فرینڈ بنے ہوئے ہیں دونوں, یہ قاتل لیگ کرتے رہے. آپ بھی کہتے میری بات سنیں, 2 سال تک قاتل لیگ کا ہم نے نام اتنا سن لیا کہ ہضم نہیں ہوتا تھا. قاتل لیگ, محترمہ کے قاتل, وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر بن گیا. ایک ہی سیاست ہے جس طرح پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, بالکل وہی گورننس ہے, وہی لوگ ہیں, وہی چہرے ہیں, وہی طرح کی حکمرانی ہے. گورننس پہ بہت سمپل لاجک ہے. اگر آپ 88 سے ہسٹوریکل ایویلیوشن کریں الیکشنز آف کے پی کے, ہر ٹینیور نئی حکومت آئی ہے. 88 میں بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی, 90 میں میاں صاحب کی آئی, 93 میں دوبارہ اے این پی کی اور پی 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 کی کولیشن گورنمنٹ آئی, 96 میں اگین میاں صاحب کی آئی, 2002 میں ایم ایم اے کی آئی, 2008 میں اگین پی 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 کی آئی. 13 اور 18 کنزیکٹیو یہ پہلی بار ہوا ہے, اور پہلے ہمارے کو 40% سیٹیں ملی تھی, اس بار 80% ملی ہے. وہاں آپ کو حکومت ملی تو جوانیت اچھی کی ہوگی نا جو 40 کے 80 ہو گئے. یہاں آپ کو حکومت دی گئی نہیں, دی گئی. ٹھیک ہے, یہ تو ان کا ڈائلوگ ہے کہ سندھ میں دھاندلی نہیں ہوئی کیونکہ ہم جیتے ہیں. جی ڈی اے کہتی رہی ہے آپ لوگ نے ساری سیٹیں دھاندلی سے جیتی ہیں. مطلب سانگڑ میں رہتا ہوں, آپ آگے تو خبر ہے, میں سانگڑ کا رہنے والا ہوں. سانگڑ کی جو ایم پی اے کی سیٹیں ہیں, مزے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. سانگڑ کے این اے کے حلقے میں 2 ایم پی اے کی سیٹیں آتی ہیں, ایک کیا ہے حلقہ سنجورو, ایک حلقہ سانگڑ. دونوں ایم پی اے ہمارے جی ڈی اے کے, ایم این اے پی 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 کا ہے. میرے کو بتاؤ یہ کیسے ہوتی ہے کیلکولیشن, یہ کاؤنٹنگ کہاں سے آپ لوگ نے کی ہے یار. جب دونوں کا پلس کرو گے تو جی ڈی اے اوپر ہے, اگر آپ ایم پی ایس کے پلس کریں. لیکن ایم این اے کون ہے وہاں پہ, پیپلز پارٹی کا. یہ وہ سیٹ ہے جو 1970 میں بھی بھٹو صاحب نہیں جیتے تھے. یہ وہ سیٹ ہے جو 1988 میں بے نظیر صاحبہ جب آئی تھی اور کلین سویپ ہوا تھا سندھ کا, پیر صاحب پاگارو خود اپنی خیرپور کی سیٹ ہار گئے تھے, بڑے پیر صاحب, لیکن سانگڑ 1 نہیں ہارے. لیکن حالات چینج ہوئے. میری بات سنیں, 2008 محترمہ کی شہادت, لیکن یہ سیٹ وہ نہیں ہارے. 2018 میں یہ سیٹ بھی ہار گئے جی ڈی اے والے, ٹھیک ہے, تو نہیں ہارے ہوں گے نا. تو یہ جو ہمارے پیپلز پارٹی والے دوست کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے, تو صرف پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے, سندھ میں نہیں ہوئی. اگر سندھ میں ہوئی ہے تو پھر آپ ذمہ وار ہیں, آپ جیت کے آئے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ جواب دیں. 2-3 چیزیں, ریفارمز ہونا چاہیے جس طرح کہہ رہے ہیں نیب کے اندر, یہ کہتے ہیں ریلیف ملنا چاہیے, سب کو برابری کا لینا, لیکن انہوں نے دعوے وعدے کیے تھے اسپیچز میں, عوام کو خواب دے, میں کسی کرپ کو نہیں چھوڑوں گا, اندر کر دوں گا. پروف بھی تو کریں نا ہم پہلے. بات یہ ہے کہ یہ اب جب بھی بات کرتے ہیں ساری کنفیوژن والی بات کرتے ہیں, کوئی سیدھی بات ہوتی نہیں ہے ان کی. ماضی میں جاتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, سب کو پتا ہے کہ الیکشن, سردار صاحب ویل ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہاں پر کس طرح الیکشن ہوتی ہیں, کیا اس میں طریقہ اختیار ہوتا ہے, اور کس وجہ سے جو سیاستدان ہیں ان کو اعتراض ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ شاید سچل صاحب کو پتہ نہیں ہے, کراچی والوں کو پتہ ہے جو یہاں پر الیکشن لڑیں, ان کو اندازہ ہے کہ یہاں پر کراچی میں کس طرح الیکشن ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ تو زیادہ میں ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا. باقی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو صورتحال اس وقت پورے ملک کے اندر جب سے یہ آئے ہوئے ہیں, ہم تو کہتے ہیں جتنے بھی جی ڈی اے ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, نون لیگ, ہم تو وہ پرانا پاکستان تھا, ہم تو یہ اس طرح کی پالیٹکس کرتے رہتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھٹو کے خلاف پی این اے کی تحریک چلی, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ سب یہ لیڈران ایم آر ڈی میں بھی ان کے ساتھ تھے,
سیاسی تاریخ کا تو پتہ ہے ہی نہیں. یہ پھر پتہ نہیں یہ کہتے ہیں کہ پیٹ پاڑ دیں گے. یہ بالکل وہ ہم نے تو یہاں پر جو سیاست کی وہ یہی کی جو پرانی سیاست تھی. لیکن آپ نے اقتدار کی سیاست کی نا, کمپرومائز کیا نا, سودے بازی کی نا. بے نظیر نے جس کے نام لیے آپ نے ان کے ساتھ حکمرانی کی. کہتے ہیں ہم نے جمہوریت بچائی, سسٹم بچایا, اپنی پارٹی نہیں بچا سکے. میر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ایگری کرتے ہیں. ہم نے تو اتنی بڑی تبدیلی کی بات, اتنے دعوے بھی نہیں کیے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اتنے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوں گے, مجھ میں اگر غیرت آپ لفظ میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں, غیرت ہوگی تو میں استعفیٰ دے گا. اب کنٹینر پہ اب وہ کہاں ہے, وہ غیرت کہاں چلی گئی. بات یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی ایسی باتیں کی. سردار صاحب نے اتنا اچھا تبصرہ آپ کو سنا دیا. انہوں نے کہا کہ جن کے یہ لوگ جو ہیں خود یہ جو ان کے ساتھ ہیں اور انکلوڈنگ جو ان کے لیڈر ہیں وہ ایسی باتیں کر گئے. ریلوے کا نواز شریف کے زمانے میں حادثہ ہوا تو اس میں تو کہتے تھے کہ وہاں پر فارن میں کوئی بھی حادثہ ہو جائے استعفیٰ دیتے ہیں, اور اس وزیر کے نیچے انکوائری کیا ہوگی جو وزیر وہاں پر بیٹھا ہوگا شیخ رشید کے خلاف. اب یہاں کے لوگ بیچارے سارے ادھر کے مرے ہیں, آپ کو پتا ہے, شہید ہوئے ہیں یہاں کے میرپور خاص کے, اور نزلہ بھی یہاں کے لوگوں کو گرائے, وہاں کے پنجاب کے لوگوں کسی کو بھی وہاں پر کوئی ریلوے کے افسر کو سسپینڈ بھی نہیں کیا ہے. انڈر انکوائری بھی لوگ بھی ادھر کے مرے, انکوائری بھی نہیں کے اوپر ہو رہی ہے. یار یہ آپ اندازہ کریں. ان کے جو لیڈر ابھی گئے تھے, آپ کے لیڈر ہیں نا, کیا ہیں, فردوس شمیم صاحب, جو اس کے ساتھ ہوا وہ اچھا ادھر جا کر کہتے ہیں ادھر تعزیت کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جاہل لوگ جو ہیں وہ مسجد سے بھاگے, پھر انہوں نے معافی مانگی. اب یہ اس طرح کی باتیں آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ پھر کیا ہونا چاہیے. آپ کے ساتھ نہیں, مطلب وہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر رہا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کہا تھا. ایسے میں کلیئر کر دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بات کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جاہل لوگ ہیں, انہوں نے کہا تھا اگر جعلیت کی وجہ سے لوگ گیس کے سلنڈر لے کے گئے تھے, جعلیت کی وجہ سے بھی یہ کیا ہے. اور یہ تو بہرحال اٹ واز سمتھنگ لائک دیٹ. تھوڑا جو ہے نا وہ میں آپ کو کسی دن اسمبلی ان سے ڈائریکٹ کروا دوں گا, ریفائن کر کے اس کو. جس کا بندہ جو ہے نا اس دنیا میں نہیں رہے, حادثے میں جائے, اگر وہاں ایسی بات سردار صاحب کی جائے, حادثے میں کیا, وہ تو بیچارے جل کے ان کے جل راک ہو گئے, اور ادھر آ کے اس طرح کی بات کوئی سیاستدان کرے گا. سردار صاحب کیا کمنٹ کریں گے سیریسنس گورنمنٹ کی, کہاں گورنمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام ایسے چلتا ہے, ایسے ہی چلے گا. اس میں یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی بڑا کوئی انقلاب آ جائے گا یا کوئی ایسی چینجز آ جائیں گی یا پارلیمنٹ ٹوٹ جائے گی یا کوئی ریزائن کرے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسی باعزت طریقے سے واپس جائیں گے, کوئی ڈیل ہو جائے گی, کوئی بیچ میں تیسرے کوارٹر سے کوئی اپروچ ہوگی, مان جائیں گے بات, آگے تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. پہلے کہا تھا غیرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے, میں اس پہ نہیں جاتا, وہ پتہ نہیں کس موڈ میں کہا تھا انہوں نے. کنٹینر کی سیاست, اپوزیشن کی سیاست, انہوں نے خود کہا تھا اتنے لوگ اگر مجھ سے مانگے استعفیٰ تو میں چلا جاؤں گا غیرت کے یہاں. میں اگر یہ کہوں تو برا نہ مانے, سیاست اور غیرت کا کیا فرق رہے, مطلب تعلق کیا رہا ہے, کام خراب کر دیا. جی تو بہرحال دیکھیں, پھر وہی بات ہے کہ اب بھی وقت ہے ہم سمجھ جائیں اور اپنے عوام کی جو ایشوز ہیں اس پر ہم بات کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ سیاست ہو تو یہ بات ختم نہیں ہوتی. آپ جتنی بھی بحث کر لیں یہ بات ختم نہیں ہوگی. مثلا میں چارٹر آف ڈیموکریسی کا آپ کو یاد دلاؤں, کہاں گیا وہ بڑی اچھی باتیں تھیں اس میں. ملک کی دونوں بڑی جماعتیں ہیں, انہوں نے پہلی دفعہ ایک ٹیبل پہ آ کے اصول طے کیے سیاست کے. کہاں گیا وہ؟ جیسے ہی اپنی حکومت آئی چارٹر ڈیموکریسی وہ بھول گئے, دونوں نے اس کو ختم کر دیا. تو نیب کی آپ بات کر رہے تھے, تو نیب کی چارٹر ڈیموکریسی میں تو نہیں تھا, وہ تو وہ کمیشن بنا رہے تھے ریکنسیلیشن اور وغیرہ. دیکھیں آپ کے پاس ایف آئی ہے جو کہ وفاقی اداروں میں کوئی مس اپروپریشن ہو, کوئی رول کے خلاف بات ہو, سلسلہ ہو, وہ ایف آئی اے کا ڈومین میں آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, کوئی ایسا معاملہ ہوگا پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگا. پرائیویٹ اگر کوئی ذاتی معاملہ بھی ہے تو وہ پرسنل پریولیج موشن ہوگا یا پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ادارے ہیں, آپ کے پاس ایف بی آر ہے. اگر کوئی چوری کرے گا تو اپنا ریٹرنز تو اس کو شامل جمع کرانے ہیں, اس ریٹرن سے پتہ لگ جائے گا کہ اس کی جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں
लिविंग बियॉन्ड मीन्स की जो बात करते हैं वो है या नहीं है, ठीक, तो सबूत होंगे आपके पास। ठीक है सर, सर आखिरी सवाल है, मैं वाइंड अप करूंगा शो को। जो लोग, जो मुक्तदर कुव्वतें, जो जरदारी साहब नवाज शरीफ से बात भी करने के लिए तैयार नहीं थे, धरने के बाद गुफ्तगू तो हो रही है ना? हमेशा से ऐसे ही होता है ना, पहले बात ही नहीं हो रही थी, बात ही नहीं करेंगे। नहीं, बात तो देखें ऐसी लगता है कि बात नहीं हो रही, बात तो करता है सियासतदान, तो बात करता है। फायदा सियासत किसको हुआ? में दरवाजे फायदा बंद किसको नहीं हुआ? मुल्क को नुकसान, अवाम को नुकसान, फायदा किसको हुआ? मैंने पहले अर्ज कर ना चुका हूं, इन दो सियासी जमातों में, मैंने दो सियासी जमातों की बात, पीपल्स पार्टी क्राइसिस से निकल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा। अब हमारे दोस्त नाराज होंगे, अहलियत होगी तो निकल के कुछ करेंगे ना, जब अहलियत ही नहीं है तो निकल के करना क्या है इन्होंने? मतलब ये वैसी हुकूमत फेल, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, इनकी कोई फिलॉसफी नहीं है, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई। दोनों का नहीं, मैं पीपल्स तहरीक इंसाफ का भी कहना है। नहीं, तहरीक इंसाफ के तबसरे करने के लायक ही नहीं है। इमरान खान ये तो पुराने फर्क करें, उस पे तबसरा करने की सेलिब्रिटी इमेज को आप निकाल दें तो मैं नहीं समझता कोई बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। आप आए, जमहूरियत होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, और बड़ा अच्छा कदम करतारपुर का हुआ है, कॉरिडोर खुल रहा है, लोग आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, गवर्नेंस बेहतरी नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो धरने वालों से बात करे, सीरियसनेस। मौलाना फजल रहमान किसी पेशरफ्त के बगैर जाएंगे नहीं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह।